اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چھوٹی سکرین یعنی ٹی وی پر 4 دہائیوں تک راج کرنے اور ہر قسم کے کردار میں سمو جانے کی صلاحیت رکھنے والے لیجنڈری اداکار عابد علی عرض جگر میں مبتلا ہو کر کچھ عرصے سے کراچی کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے۔ گزشتہ دنوں 5 سپٹمبر 2019 کو انتقال کر گئے۔ اداکار عابد علی پاکستان ٹی وی کے لیجنڈری فنکار تھے، جنہوں نے ٹی وی، سٹیج کے علاوہ آواز اور غریبوں کا بادشاہ فلموں میں بھی اپنی فنکارانی صلاحیتوں کو منوایا تھا۔ ان کی ایک فلم پرے ہٹ تھی جو عید پر نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ دھیمے لہجے سے ادائیگی کرنے والے عابد علی نے 40 سال شوبز میں گزارے۔ ان کی پہلی شادی حمیرہ سے ہوئی، جس سے ان کی 3 بیٹیاں ہوئیں۔ ان میں سے 2 بیٹیاں ایمان، رحمہ بھی شوبز سے وابستہ ہیں۔ حمیرہ سے علیحدگی کے بعد عابد علی نے دوسری شادی اداکارہ رابعہ سے کی تھی۔ معزز سامعین کرام، آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم پاکستان کے لیجنڈری فنکار عابد علی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، عابد علی کی زندگی کے ماحول پر نظر دوڑائی جائے تو وہ 29 مارچ 1952 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیمی مراحل بھی وہیں سے حاصل کیے۔ جب انہوں نے 1969 میں کالج میں داخلہ لیا تو انہی دنوں ریڈیو میں نئی آوازوں کے آڈیشن کا معلوم ہوا، تو عطا شاہد نے ان کی آواز سے متاثر ہو کر ان کو ریڈیو آڈیشن کا مشورہ دیا اور ان کو ریڈیو پاکستان لے گئے۔ اس حوالے سے عابد علی کا کہنا تھا کہ پہلے میں اسے مذاق ہی سمجھا تھا، کیونکہ میری آواز اتنی اچھی نہ تھی اور گھر میں اکثر میری آواز کا مذاق اڑایا جاتا تھا، بلکہ میری بہن اکثر بولا کرتی تھی آپ کی آواز کوے سے ملتی ہے۔ بہرحال جب ریڈیو پاکستان نے آواز کے ٹیسٹ میں مجھے پاس کر دیا تو مجھے اس ادارے بلکہ انسٹیٹیوٹ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اشفاق صاحب، قمبر علی عباسی جیسے اچھے لوگ ملے۔ ان کی وجہ سے میرا لہجہ اور تلفظ بہت بہتر ہو گیا۔ عابد علی جب لاہور آئے تو پی ٹی وی میں ان کو منو بھائی کی لکھی ڈرامہ سیریل جھوک سیال میں اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع ملا۔ پھر ان کو امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے ڈرامہ سیریل وارث میں دلاور کا کردار ملا اور اس سے ہی ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے سینکڑوں ٹیلی ویژن ڈراموں میں کام کیا، جن میں ڈرامہ اندھیرا اجالا، اڑان، پیاس کے علاوہ 2003 میں دکھائے جانے والی ڈرامہ سیریل مہندی قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے فنی کیریئر میں درجنوں فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ عابد علی کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم ہیر مانجھا سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے، جس میں حریم فاروق اور علی رحمان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ عابد علی ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے ٹوٹے ہوئے تارے میں اہم کردار میں جلوہ گر ہوئے تھے، جس میں نعمان اعجاز نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان میں جب نجی ٹی وی پر قدم رکھا تو عابد علی نے ان چینلز پر بھی کئی ڈراموں میں نہ صرف کام کیا اور اس کے علاوہ ہدایت کاری بھی کی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں عابد علی نے کہا تھا کہ سمندر ڈرامہ سیریل میں میرا کردار احمد جمال کا ایسا تھا کہ اسے سب نے بہت پسند کیا تھا، بلکہ اس پر بھارت میں 4 فلمیں بھی بنی تھیں، جن میں سے ایک میں میرا ڈرامے کا کردار لیجنڈ اداکار دلیپ کمار نے ادا کیا تھا۔ جب کسی نے ان سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ڈرامے میں جو کردار عابد علی نے ادا کیا وہ بہت اچھا تھا۔ عابد علی کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں یہ بات ایک بڑا آدمی ہی کہہ سکتا ہے۔ عابد علی اس فانی دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی فنی زندگی میں جو کام کیا اس کو ان کی زندگی میں بھی سراہا گیا تھا اور آنے والے دور میں بھی سراہا جائے گا، جبکہ حکومت پاکستان نے بھی ان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ جن دنوں صحافی آصف پوتا نے گارڈن ٹاؤن میں اپنا ذاتی پروڈکشن ادارہ قائم کیا تھا، ان دنوں عابد علی بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ابھی چینلز کی بھرمار نہیں ہوئی تھی۔
PTV और STN की नशरियाती मुल्क के तौलो अर्ज में देखी जाती थीं। जब लाहौर के फिल्म स्टूडियोज़ भी वीरान होने लगे और TV के नए नए चैनल्स सामने आए तो प्राइवेट ड्रामा प्रोडक्शन भी कराची में कायम होने लगे और इस वजह से लाहौर से आर्टिस्ट भी कराची शिफ्ट होने लगे। लिहाजा आबिद अली भी कराची चले गए और बतौर अदाकार ही नहीं हिदायतकार भी अच्छी अच्छी ड्रामा सीरियल बनाने लगे। इनके इस तरह अचानक चले जाने से इनकी कमी ता देर महसूस की जाती रहेगी। अदाकार आबिद अली की बेटी अदाकारा रहमा अली ने इंस्टाग्राम पर अपने वालिद का हाथ थामे एक तस्वीर शेयर की थी और ये भी तहरीर किया था कि मेरे हाथों में मेरे बाप ने अपनी आखिरी सांसें लीं। इनकी साहिबजादी के इस हवाले से कहना था कि आबिद अली को यरकान की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इन्हें जिगर के कैंसर की तशखीस की, जिसके बाद वो लाहौर और फिर कराची में ज़ेरे इलाज रहे। रहमा अली ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि पापा गुज़िश्ता 2 माह से शदीद बीमार हैं। तमाम तर इलाज और अद्वियात बरोए कार लाई गई हैं, दुआ भी की गई, लेकिन डॉक्टरों ने अब हतमी राय दे दी है कि इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। एक बेटी के अपने वालिद के बारे ये अल्फाज इसकी दिली कैफियत की अक्कासी करते हैं और ये भी कि इनकी बेटी इनसे कितना प्यार करती थी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आबिद अली की कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त आज़िमुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं अज़मी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, जिएँ और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होगी और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।